السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وانذر عشیرتک الاقربین۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی موضع آخر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اللہم رب زدنی علما وارزقنی فہما۔ حمد و ستائش اس رب ذوالجلال کے لیے ہے جس نے ہم تمام کو پیدا کیا اور ہماری رہنمائی اور رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ جاری کیا۔ آخر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ درود و سلام نازل ہو اللہ تعالیٰ کے تمام نیک اور برگزیدہ بندوں پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مجتبیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دینی اور ملی بھائیوں، آج کے درس میں جس موضوع کی مناسبت سے باتیں ہوں گی وہ میرا موضوع ہے کہ نبوت کے بعد 23 سالہ حیات طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کے طریقہ کار، یعنی نبوت کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال زندہ رہے، اس 23 سال میں آپ نے دعوت کے کام کو کس انداز سے انجام دیا، اور اسی موضوع کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ غیر مسلموں کے مابین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام کس انداز سے کیا۔ چونکہ ہم اس ہندوستان میں رہتے ہیں اور ہمارے اڑوس پڑوس میں رہنے والے غیر مسلم ہیں، اس لیے ہم دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے درمیان بھیجے گئے تھے وہ بھی غیر مسلم تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کو کس انداز سے پیش کیا، اسی انداز سے آج بھی دعوت کو پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ العالمین تو مجھے کہنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم تمام سامعین کو، سننے والوں کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ دعوت کے لیے ایک داعی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی سیرت کو ٹھیک ٹھاک کرے۔ اچانک ایک شخص دعوت کے میدان میں جب آ جاتا ہے، جبکہ اس کا ماضی اچھا نہیں ہوتا ہے، تو لوگ کہنے لگتے ہیں کہ دیکھو 80 چوہا کھا کر کے بلی حج کو چلی۔ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بہت بڑا کام لینا تھا، اس لیے شروع سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کی۔ آپ جانتے ہیں تاریخی اعتبار سے کہ آپ کی جب پیدائش ہوئی تو پیدائش سے قبل آپ کے والد ماجد کا انتقال ہو چکا تھا، آپ یتیم پیدا ہوئے۔ پھر تمام ذمہ داری کو آپ کے جو دادا تھے عبد المطلب اس کو نبھایا۔ چنانچہ آپ کی پیدائش کے فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے کر کے آئے خانہ کعبہ کے اندر،
اور آپ جانتے ہیں کہ عبد المطلب خانہ کعبہ کے متولی بھی تھے اور قبیلہ قریش میں ان کا بہت بڑا رسوخ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لے کر کے آئے، اپنے پوتا کو جب لے کر کے آئے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پوتے کا ایک نرالی شان ہوگی، اس وقت کہہ رہے ہیں۔ اور ان کے چچا لوگ بیان کرتے ہیں تاریخی اعتبار سے کہ عبد المطلب کی روب کی وجہ سے ہم لوگ تھوڑا دور بیٹھتے تھے ادب میں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے دادا پوتے کا رشتہ ہوتا ہے اس انداز سے ارد گرد گھومتے رہتے تھے، اور عبد المطلب کچھ نہیں کہتے تھے بلکہ اپنے پوتا کے ساتھ کھیلتے تھے۔ پھر کیا ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال کو پہنچی تو دادا بھی انتقال کر گئے۔ پھر ذمہ داری پورے طور پر آپ کے جو چچا تھے ابو طالب، اس وقت سے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال تھی، اس وقت سے لے کر کے ابو طالب جب تک زندہ رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، گرچہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود ہر اچھے اور برے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہے۔ 13 سال کی جب عمر ہوئی تو ابو طالب اپنے ساتھ اپنے بھتیجا کو اس قدر محبت کرتے تھے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں چھوڑ کر کے جاؤں، تو جب ملک شام سفر کے لیے نکلے تو اپنے ساتھ بھتیجا کو بھی لیتے گئے۔ ایک جگہ جب پڑاؤ ڈالا تو ایک شخص ہے جو عیسائی کا عالم تھا، جس کا نام بحیرہ تھا، بحیرہ راہب۔ انہوں نے دیکھا کہ اس قافلے میں ایک بچہ ہے اور یہ بچہ جدھر ادھر گزرتا ہے، اگر دھوپ شدید ہوتی ہے تو بدلی کے ذریعے سایہ کر دیا جاتا ہے، اور چونکہ اس وقت یہودیوں کے مابین بھی اور عیسائیوں کے مابین بھی یہ بات تھی کہ ایک نبی کی پیدائش کا وقت ہو چکا ہے، وہ اپنی کتاب کے اندر یہودی بھی پڑھتے تھے اور عیسائی بھی پڑھتے تھے۔ یہودی اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں لائے کہ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ بنو اسحاق میں سے ہوں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں سے تھے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام علامت کو پانے کے باوجود بھی وہ لوگ اسلام نہیں قبول کیے سوائے چند کے۔ قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ یہ لوگ آپ کو ویسے ہی پہچانتے ہیں۔ کون؟ یہود۔ یہ لوگ آپ کو ویسے ہی پہچانتے ہیں جس طریقے سے یہ لوگ اپنے بیٹا کو جانتے ہیں۔ یعنی تورات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اتنا ذکر کیا گیا کہ تورات پڑھنے والا شخص جان لے گا کہ یہ شخص جو ہے نبی، یہی نبی ہے جس کی پیشین گوئی کی گئی، اس کتاب کے اندر جس نبی کی بعثت کی مناسبت سے کہی گئی ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن اس کے باوجود صرف اس وجہ سے کہ وہ بنو اسحاق کے بجائے بنو اسماعیل میں سے ہو گئے، اس وجہ سے انہوں نے آپ کو جھٹلایا۔ تو بحیرہ راہب بھی تورات اور انجیل کا عالم تھا۔ انجیل کے اندر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی گئی تھی اور تورات کے اندر۔ تو بحیرہ راہب نے جب دیکھا کہ بچہ جا رہا ہے اور آسمان سے بدلی ہو رہی ہے تو انہوں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ ممکن ہو کہ مستقبل کا یہی نبی ہو۔ تو قافلے میں جتنے لوگ تھے سبوں کی بحیرہ راہب نے دعوت کی۔ سب لوگ تو دعوت میں چلے گئے، لیکن جس کی وجہ سے دعوت کی گئی تھی ابو طالب نے کہا کہ تم چھوٹے ابھی مت جاؤ، دعوت میں جاؤ گے تم کیا کھاؤ گے، اور یہاں پر جو سامان ہے اس کی نگرانی کرو۔ تو جب سب لوگ دعوت میں پہنچے کھانے کے لیے تو بحیرہ راہب نے کہا کہ وہ بچہ کہاں ہے جس کی وجہ سے میں نے دعوت کی ہے۔ تب ان کو پتہ چلا کہ اس وجہ سے دعوت ہو رہی ہے۔ کہا کہ اس بچے کی کچھ علامت کو میں نے دیکھا ہے جس کی وجہ سے میں نے آپ لوگوں کی دعوت کی ہے، اور میں اس سمجھانے کے لیے آپ کو میں نے دعوت کی ہے کہ یہاں سے آگے جا کر کے یہود کا قبیلہ آباد ہے،
ممکن ہے کہ جس طریقے سے میں نے پہچان لیا ہے وہ لوگ بھی پہچان لیں گے، اور اگر وہ لوگ پہچان لیں گے تو اس کو قتل کر ڈالیں گے، لہٰذا آپ یہیں سے جو ہے ان کو بھیج دیجیے۔ چنانچہ سبوں کی ضیافت کرا دی گئی، اور ابو طالب بحیرہ راہب کے مشورہ پر عمل کرتے ہوئے تھوڑا مرعوب ہو گئے، ڈر گئے کہ کہیں ممکن ہے کہ آگے جا کر کے بھائی پریشانی ہو، اور ہم لوگ مسافر ہیں، کیا کر سکتے ہیں، اگر ہمارے ایک بچے کو اچک لے گا تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص کے ساتھ ہے مکہ واپس گئے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر 35 سال کو پہنچی تو آپ نے اپنی سیرت کو مکہ والوں کے مابین اس انداز سے رکھا کہ ایک معاملے میں نزاع ہوا، اور وہ نزاع کیا تھا آپ جانتے ہیں، بہت مشہور واقعہ ہے کہ خانہ کعبہ کے منہدم ہو جانے کی وجہ سے، شدید سیلاب آنے کی وجہ سے خانہ کعبہ کی عمارت جو ہے منہدم ہو گئی۔ اس وقت جو مکہ کے لوگ تھے، جو خانہ کعبہ کی نگرانی کرنے والے تھے، دیکھ ریکھ کرنے والے تھے، ان لوگوں نے کہا کہ دیکھو تمہارے پاس جو پاک اور طیب مال ہے، نفیس مال ہے، اچھا مال ہے، حلال کا جو مال ہے، یہ چونکہ اللہ کا گھر ہے، اور اس گھر میں نفیس طیب پاک مال لگاؤ۔ تو ان کے پاس جو مال دولت سرمایہ تھا اپنی حیثیت کے اعتبار سے لگایا۔ حجر اسود وہ لوگ بھی جانتے تھے، گرچہ وہ بت کی پوجا کرتے تھے، بہت زیادہ نبی کی بعثت یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کم و بیش 500 سال کا وقفہ ہے۔ تو اس درمیان نبی کا سلسلہ کو ایک لمبی مدت ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے وہاں جہالتیں آ گئی تھی، یہاں تک کہ وہ لوگ بت کی بھی جو ہے پرستش کرنے لگے تھے، لیکن اپنے آپ کو کیا کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کے اوپر چلنے والے۔ تو بہت ساری خرابیاں ہونے کے باوجود بھی خانہ کعبہ کا جو احترام ہے اس کو سمجھتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ یہ جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، اور اس پتھر کو جب نصب کرنے کی بات ہوئی تو 10 قبیلے کے لوگ خانہ کعبہ کی تیاری میں لگے ہوئے تھے، بنانے میں لگے ہوئے تھے۔ سب لوگوں نے کہا کہ بھائی میں اس پتھر کو میں رکھوں گا، میں اس پتھر کو رکھوں گا، میں اس پتھر کو رکھوں گا، میں اس پتھر کو رکھوں گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت وہ لوگ بات بات پہ لڑنے والے تھے، اور چھوٹی سی بات کو بتنگر بنا کر کے کئی سال تک لڑتے تھے۔ بھائی ایک نیک کام کر رہے تھے وہ لوگ، اور اس میں اختلاف ہو گیا، لگا کہ اب جو ہے لڑ جائیں گے۔ تب اس میں جو ایک شخص تھا اس نے فیصلہ کیا کہ بھائی لڑو گے کیوں، تمہارا کام بھی جو ہے نیک نیتی ہے، اچھا کام کرنا، اس پتھر کو تم نصب کرنا چاہتے ہو، ہم بھی اس پتھر کو نصب کرنا چاہتے، اس میں لڑو نہیں۔ میرا فیصلہ یہ ہے کہ کل صبح فلاں دروازے سے جو خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوگا اسے اختیار ہوگا کہ اس پتھر کو نصب کرے۔ چنانچہ صبح سویرے جس دروازے کی نشاندہی کی گئی تھی اس دروازے سے جو داخل ہوئے وہ کوئی اور شخصیت نہیں تھی بلکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت۔ اور جب آپ کو دیکھا لوگوں نے تو سبوں نے کیا کہا، امین آ گئے، صادق آ گئے۔ کیا کہا؟ امین آ گئے، صادق آ گئے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کافروں کے مابین اپنی سیرت کو اس انداز سے رکھا تھا کہ سب سمجھتے تھے کہ یہ شخص جھوٹ بولنے والا نہیں ہے، اور سب سمجھتے تھے کہ یہ امانت دار ہے، اور اس سے بڑھ کر کے امانت داری کی مثال کیا ہو سکتی ہے کہ جب مکہ والوں نے آپ کو مجبور کیا اور گھر کا محاصرہ کر لیا، اور 10 لوگ پہرے داری کر رہے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں گے تو انہیں قتل کر دینا، اور آپ کے ساتھ جو سوئے ہوئے تھے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بستر پر تھے۔ ہجرت کی رات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ پوٹری دیا، کچھ رقم دیا، کہا کہ دیکھو یہ پوٹری فلاں کی ہے، یہ رقم 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 فلاں کی ہے، اور تم کو اس وقت تک ہجرت کرنے کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ ان رقم کو ان تک نہیں پہنچا۔ کون لوگ محاصرہ کیے ہوئے آپ کے گھر کا؟ جو آپ کے قتل کے در پہ ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت داری کی ایسی نادر مثال پیش کی کہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کر رہے ہیں تو سب کی امانت لوٹانے کے بعد تو سبوں نے کیا کہا کہ امین آ گئے، صادق آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بات کیا ہے؟ اس لیے کہ اس وقت جس وقت بات چیت چل رہی تھی اور اس بات پہ اتفاق ہوا تھا کہ کل صبح جو اس دروازے سے داخل ہوگا اسے اختیار ہوگا پتھر رکھنے کا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود نہیں تھے۔ اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دروازے سے پہلے داخل ہونے والے شخص، اور سبوں نے جب کہا کہ امین آ گئے، صادق آ گئے، تو آپ نے پوچھا بات کیا ہے؟ کہا کہ دیکھو اس پتھر کے رکھنے کے سلسلے میں ہمیں نزاع ہوا، کل قریب تھا کہ ہم لوگ آپس میں لڑ بھیڑ پڑتے، لیکن یہ بات طے ہوئی کہ کل صبح جو اس دروازے سے داخل ہوگا اسے اس پتھر کو رکھنے کا حق حاصل ہے، لہٰذا آپ اس پتھر کو آپ نصب کر دیجیے۔ ہم تمام لوگ متفق ہیں اس بات پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے ایک چادر منگوائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھ سکتے تھے، لیکن سبھوں کے دل کو رکھنے کے لیے آپ نے کیا کیا، اور سبھوں کے دل کو جیتنے کے لیے آپ نے کیا کیا، ایک چادر منگوائی۔ 10 لوگ تھے، اور اس چادر کے اوپر آپ نے کہا کہ تم لوگ اس پتھر کو رکھو، اور پھر چادر کے 4 کونے اور ہر طرف سے یعنی 10 لوگوں کو کہا کہ آپ بھی پکڑ لیجئے، آپ بھی پکڑ لیجئے، آپ بھی پکڑ لیجئے، اس کار خیر میں سب لوگ شریک ہوئے۔ اور پھر کیا ہوا کہ جہاں پہ نصب کرنا تھا وہاں پر لے جا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے نصب کر دیا۔ ایک بہت بڑا جو معاملہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت و دانائی سے سبھوں کے دل کو جیتتے ہوئے اس کو ختم کر دیا۔ پھر کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 40 سال کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم توشہ لیتے، اور لینے کے بعد غار حرا میں جاتے اور وہاں عبادت کرتے۔ پھر توشہ ختم ہو جاتا، پھر اپنے شریک حیات کے پاس آتے، پھر توشہ لے جاتے، یہاں تک کہ کئی مہینے تک یہی سلسلہ رہا۔ جب کئی مہینے تک یہ سلسلہ رہا تو ایک دن جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام آئے، اور آنے کے بعد کہا اقرا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھیے۔ بخاری کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ پھر جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ اقرا پڑھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ما انا بقارئ، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ پھر تیسری مرتبہ جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا اقرا آپ پڑھیے، آپ نے جواب دیا ما انا بقارئ، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ آپ کبھی کسی مدرسہ کسی اسکول میں گئے ہی نہیں تھے، کسی کے پاس پڑھے ہی نہیں تھے، اس لیے آپ نے جواب دیا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ آپ تو پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود کلام ایسا پیش کرتے تھے، یعنی قرآن کریم کی تلاوت سے ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں ہو، کہ مختصر لفظ بولتے تھے اور اس کے جو ہے بہت سارے ڈھیر سارے معنی ہوتے تھے۔ تو یہ بھی آپ کا ایک معجزہ تھا۔ پھر جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے سینے کو دبایا، اور جس طریقے سے جبرائیل امین پڑھتے جا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے جا رہے تھے۔ اس واقعہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے کہ یہ کیا بات ہے، آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا، یہ کون سا شخص تھا جو مجھے پڑھانے آیا تھا۔ اس واقعہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت گھبرا گئے، اور گھبراہٹ کے عالم میں آئے شریک حیات کے پاس، غار حرا سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور کہا
کہ زملونی زملونی زملونی، مجھے چادر اوڑھاؤ، مجھے چادر اوڑھاؤ، مجھے چادر اوڑھاؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر اڑھا دی گئی۔ اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے تو وہ ڈر اور خوف جاتا رہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تو ہلاک ہو جاؤں گا، میں تو برباد ہو جاؤں گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ آج کی عورتیں ہوتی تو کہتی کہ بھائی مہینوں سے پتہ نہیں آپ کہاں جاتے ہیں، اور بغیر میرے مشورے کے، بغیر پوچھے ہوئے آپ جاتے ہیں، توشہ بھی لے لیتے، یہ تو ہونا ہی تھا۔ لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ بخاری کے الفاظ ہیں، کاللہ واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکلب وتقری الضیوف وتعین علی نوائب الحق۔ حضرت خدیجہ نے تسلی دیتے ہوئے کیا کہا؟ کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، واللہ، اللہ کی قسم، ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحیم، اس لیے کہ آپ رشتہ داروں کو جوڑتے ہیں، یعنی آپ کے جو رشتہ دار ہیں گرچہ آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ انہیں معاف کر دیتے ہیں، پھر ان سے آپ قریب ہو جاتے ہیں۔ اور کوئی بھی ایسا شخص ہوگا جس کے اندر یہ صفت ہوگی، اللہ تعالیٰ اسے برباد نہیں کرے گا۔ ایک مولانا صاحب نے تقریر کی، ایک جگہ تقریر کرنے کے بعد اپنی شریک حیات کے پاس آ کر کے کہہ رہے کہ دیکھا تم نے، میں نے ایسی تقریر کی کہ سب کو کاٹ دیا۔ تو شریک حیات جو بیوی تھی کچھ چالاک تھی، اس نے کہا کہ بھائی پروگرام میں کتنے لوگ تھے اور آپ نے کیسی تقریر کی کہ سبوں کو کاٹ دیا؟ تو کہا کہ میں نے ایسی تقریر کی کہ 100 لوگ تھے، اس میں سے 99 کو میں نے کاٹ دیا۔ ان کی بیوی نے کہا کہ بھائی وہ لوگ تو ایک ہو گئے جو 99 کی جنہوں کو آپ نے کاٹ دیا، آپ الگ ہو گئے۔ تو آج عالموں کی تقریر ایسی ہوتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کیا تھی؟ انک لتصل الرحم، آپ کو تکلیف دینے والے، ستانے والے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود جو ہے آپ ان سے قریب ہوتے، ان کو جو ہے سمجھاتے، ان سے جو ہے تحفہ تحائف کے ذریعے ملتے، یہ آپ کی خوبی تھی۔ تو حضرت خدیجہ نے کیا کہا؟ انک لتصل الرحم وتحمل الکلب، آپ دوسروں کے بوجھ کو اٹھاتے ہیں، اور دوسروں کے بوجھ کو اٹھانے والے شخص کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہلاک و برباد نہیں کرے گا۔ وہ تقری الضیوف، آپ کیا کرتے ہیں؟ مہمانوں کی ضیافت کراتے ہیں، اور آپ کیا کرتے ہیں؟ وہ تعین علی نوائب الحق، اگر جو ہے قبیلے کا بڑا آدمی ایک کمزور آدمی کو حق نہیں دیتا ہے، جیسا کہ آج بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا کہ فلاں شخص جو ہے اپنی طاقت کے بلبوتے جو ہے فلاں کے حق کو مار رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچتے اور کہتے کہ بھائی یہ کمزور ہے، اس کا جو یہ حق بنتا ہے یہ دو۔ حضرت خدیجہ نے کیا کہا کہ ایسے صفت والے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی ہلاک و برباد نہیں کرے گا۔ اور اس وقت جو تورات کے عالم تھے، حضرت خدیجہ کے چچازاد بھائی ورقہ بن نوفل، ان کے پاس حضرت خدیجہ لے کر کے جاتی ہیں اور پورے واقعہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ نے جو سن رکھا تھا حضرت خدیجہ بھی جو ہے بیان کرتی ہیں۔ تب ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یہ تو وہی چیز ہے جو حضرت موسیٰ کے پاس آیا کیا کرتا تھا، اور ورقہ بن نوفل نے کہا کہ اگر یہ بات صحیح ہے تو ان قریب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعجب میں پڑ گئے، کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ کہا کہ ان قریب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی، کاش کہ میں اس وقت زندہ رہتا جس وقت آپ کو آپ کی قوم نکال دیتی، اس وقت میں آپ کا ساتھ دیتا۔ اس پہلی وحی کے بعد عورتوں میں پہلے نمبر پر حضرت خدیجہ نے آپ کی دعوت کو قبول کیا، مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق نے آپ کی دعوت کو قبول کیا، بچوں میں حضرت علی نے آپ کی دعوت کو قبول کیا، اور غلام میں حضرت زید نے آپ کی دعوت کو قبول کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی دعوت کے کام میں ہر وقت لگے رہا کیا کرتے تھے،
جیسا کہ قرآن کریم کی یہ آیت گواہی دے رہی ہے، سورہ کہف کی آیت گواہی دے رہی ہے، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ لوگ آپ کی دعوت کو قبول نہیں کریں گے تو کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں؟ یعنی ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، جس وقت بھی دیکھتے لوگوں کی بھیڑ دیکھتے آپ دعوت دینا شروع کر دیتے، تنہائی میں دیکھتے آپ دعوت دیتے، اس قدر دعوت کا جذبہ، تو اس قدر تو آپ دعوت دے ہی رہے تھے۔ پھر حضرت خدیجہ اس کام میں لگ گئے، پھر حضرت علی اس کام میں لگ گئے، بچہ ہونے کے بعد، زید غلام ہونے کے بعد اس کام میں لگ گئے، اور حضرت ابو بکر صدیق جو قریش کے ایک مالدار شخص اس کام میں لگ گئے۔ ان چاروں کی کوشش کا نتیجہ یہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش اور ان چاروں کی کوشش کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ڈھیر سارے لوگ جو ہے آپ کی دعوت کے اوپر لبیک کہنے والے ہوئے۔ پھر کیا ہوا، ایک دن آیا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار پر گئے ہوئے تھے، اور ایک باندی نے خبر دی کہ ابھی ابو جہل آیا تھا اور آپ کے بھتیجے کو گالی گلوچ بھی کیا ہے اور مارا بھی ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طیش میں آتے ہیں، ابو جہل کے پاس پہنچتے ہیں اور اس کے سر کے اوپر تلوار مارنے کے بعد کہتے ہیں، میں نے سنا ہے کہ تم نے میرے بھتیجے کو تکلیف پہنچائی ہے، سنو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اگر میرے بھتیجے کی دعوت کی وجہ سے تجھے تکلیف ہے تو سنو، آج سے میں بھی اسی چیز کا جو ہے کی دعوت دے رہا ہوں، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ بے شک اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مضبوط کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم کو اپنا دعویٰ سینٹر بنایا، اس میں کمزور نحیف تمام مسلمان ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جو ہے دعوت پیش کرتے، پھر وہ اپنے اپنی طاقت کے اعتبار سے جو ہے لوگوں تک جو ہے پہنچاتے۔ ایک دن حضرت عمر فاروق نے دستک دیا، اور اس سے قبل کی بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحن کعبہ کے اندر عبادت میں مشغول تھے، نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کو سننے کے بعد مجھے لگا کہ کسی شاعر کا قول ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پڑھا، وما ہوا بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے۔ پھر حضرت عمر سوچ رہے کہ اگر یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے تو یہ کسی کاہن کا قول ضرور ہے۔ پھر آپ تلاوت کر رہے ہیں ولا بقول کاہن، یہ کسی کاہن کا بھی قول نہیں ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ وہ پہلا دن تھا جس دن اسلام نے میرے دل کے اوپر حملہ کیا، اور پھر وہ دن آ بھی گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی تھی کہ اے اللہ دو عمر کے ذریعے اسلام کی مدد فرما، ایک جو ابو جہل اس کا نام بھی عمر تھا اور دوسرا عمر فاروق۔ چنانچہ ایک کے حق میں دعا قبول ہوتی ہے، دار ارقم کے دروازے کو دستک دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، درباری کو بھیجا کہ دیکھو کون ہے۔ دربار نے آ کر کے خبر دی، جو گیٹ کے اوپر تھے انہوں نے آ کر کے خبر دی کہ عمر ہے۔ عمر کا ایک روب تھا، دبدبا تھا۔ جب وہ آ کر کے خبر دیے تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عمر ہے تو کیا ہوا، آنے دیجیے، اگر وہ نیک ارادے سے آیا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر بد ارادے سے آیا تو اسی کی تلوار ہوگی اور اسی کی گردن ہوگی۔ دروازے کو کھولا گیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اندر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کس ارادے سے آئے عمر؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں اپنے پاؤں کو آپ کے، میں اپنے سر کو آپ کے قدموں میں جھکانے کے لیے آیا ہوں، یعنی میں کفر سے تائب ہو کر کے اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔
اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق کے اسلام لانے کے بعد دار ارقم کے اندر جتنے لوگ تھے، جتنے صحابہ موجود تھے، اس زور سے اللہ اکبر کے نعرہ کو بلند کیا کہ مکہ کی 2 پہاڑیاں گونج اٹھی، اور حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم لوگ حق کے اوپر نہیں ہیں؟ آپ نے کہا کیوں نہیں؟ تو کہا کہ آج سے چھپ چھپ کے عبادت نہیں ہوگی، چلیے صحن کعبہ کے اندر عبادت کریں گے۔ اور حضرت عمر سب سے آگے تھے، صحابہ کرام پیچھے تھے، اور بیچ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیے ہوئے تھے، اور وہاں جانے کے بعد مشرکوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کون مائے کا لال ہے جو مجھے خانہ کعبہ کے اندر عبادت کرنے سے روکے گا؟ کوئی جو ہے مزاحمت کے لیے نہیں آیا۔ وہ پہلا دن تھا جس دن تمام صحابہ کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر عبادت کی تھی۔ ایسے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو فاروق کے خطاب سے نوازا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے طریقے کا۔ پھر کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کے کام، یعنی روزانہ کوئی صبح میں مسلمان ہو جاتا، کوئی شام میں مسلمان ہو جاتا، کسی گھر میں بیٹا مسلمان ہو جاتا، کسی گھر میں بیٹی مسلمان ہو جاتی، یہاں تک کہ مکہ کے جو مشرکین تھے اس نے کہا کہ اس کو سوشل بائیکاٹ کرو، نہیں تو یہ فتنہ تو ہر گھر میں پھیل جائے گا۔ جسے شیب ابی طالب کہا جاتا ہے، ابو طالب کی گھاٹی، اس میں بھی ابو طالب اسلام تو قبول نہیں کیے، لیکن مکہ والوں نے جب سوشل بائیکاٹ کیا تو ابو طالب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، اور اس 3 سال کے عرصہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے کام سے باز نہیں آئے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہندوستان کے حالات ایسے ہیں، ان حالات میں ہم کیسے دعوت کے کام کو کر سکتے ہیں؟ بتلائیے کہ شیب ابی طالب میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محصور تھے، اس سے زیادہ بدترین حالات ابھی ہندوستان کے نہیں ہوئے ہیں، یا دنیا میں کوئی ایسا خطہ نہیں جہاں اتنے بدترین حالات ہو جو شیب ابی طالب میں محصور ہو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا کام کریں۔ اسی درمیان کیا ہوا؟ قبیلہ غفار سے تعلق رکھنے والا ایک شخص جن کا نام کیا ہے؟ ابو ذر ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں مکہ۔ انہیں جب پتہ چلتا ہے کہ مکہ میں ایک شخص اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، تو وہ پہلے سے پڑھ چکے تھے اور انتظار میں تھے، اور پہلے سے وہ بت پرستی وغیرہ نہیں کیا کرتے تھے شروع سے۔ چنانچہ جب مکہ آئے تو خانہ کعبہ کے اندر قیام تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا روزانہ کا معمول تھا کہ اگر کسی مسافر کو دیکھتے تو مسافر کو دیکھنے کے بعد اپنے گھر لے جاتے، ضیافت کرا کر کے پھر خانہ کعبہ کے اندر واپس لا کر کے رکھ دیتے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اجنبی مسافر کو دیکھا، لے گئے اپنے گھر، ضیافت کرایا اور واپس آ گئے۔ پھر دوسرے دن دیکھا، پھر دوسرے دن کہا کہ بھائی تم کو اپنا ٹھکانہ نہیں ملا؟ کہا کہ نہیں۔ پھر دوسرے دن بھی لے گئے ضیافت کے واپس، پھر تیسرے دن بھی آئے، پھر کہا کہ تمہیں ٹھکانے، تم جہاں جانا چاہتے ہو اپنے مقصد میں کامیابی نہیں؟ کہا کہ نہیں۔ 3 دن ایسے ہوا۔ چوتھے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھائی تم جس مقصد کے تحت آئے ہو بتلاؤ، ممکن ہے کہ میں تمہارے کام میں جو ہے میں مدد کر سکوں؟ تو کہا کہ دیکھو میں تو نہیں جانتا ہوں کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایتیوں میں سے ہو یا مخالفین میں سے، میں نے سنا ہے کہ مکہ کے اندر ایک شخص اپنے آپ کو نبی کہتا، میں ان سے ملاقات کرنے کے لیے آیا، ان سے میں بات چیت کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں تسلی دی اور کہا گھبراؤ نہیں، میں بھی مشرب اسلام ہو چکا ہوں اور میں ان کا چچا زاد بھائی ہوں، اور میں ان کی حمایتیوں میں سے ہوں، مخالفین میں سے نہیں۔ انہیں کچھ جو ہے تسلی ہوئی اور کہا کہ دیکھو صبح اتنے وقت میں آؤں گا، تم میرے پیچھے پیچھے چلنا، اگر کوئی خطرہ ہوگا تو میں جو ہے جھک کر کے اپنے پاؤں وغیرہ کو کھجلانے لگوں گا، تم سمجھ لینا کہ کوئی خطرہ اور تم آگے چلنا، تاکہ وہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ میرے ساتھ۔
لیکن جب وہ صبح گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے تو کوئی خطرہ نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرواتے ہیں، اور ملاقات کرانے کے بعد اسی مجلس میں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انداز ایسا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند منٹ گفتگو کرنے کے بعد وہ شخص ابو ذر قبیلہ غفار سے تعلق رکھنے والا مشرف باسلام، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ابھی تم اپنے اسلام کو ظاہر مت کرنا، تم ابھی جا اپنے قبیلے میں وہاں جا کر کے تبلیغ کرنا۔ لیکن کیا ہوا، کچھ دن وہ مکہ کے اندر قیام پذیر رہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ رحمان کو سیکھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ رحمان کو سیکھنے کے بعد جب دیکھا کہ مکہ کے مشرکین خانہ کعبہ کے ایک کونے کے اندر ہے تو جا کر کے وہاں سنانے لگے، چنانچہ بہت جم کر کے پٹائی ہوئی ان کی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزاحم ہو گئے اور کہا کہ دیکھو یہ شام کا رہنے والا شخص ہے، اور تم لوگ تجارت کے غرض سے شام جاتے ہو، ملک شام جاتے ہو، اگر یہ اپنے قبیلے والے کو بتلا دے گا تو تم جو ہے اپنے تجارتی سفر میں جو ہے ناکام ہو کر کے واپس آؤ گے، لہٰذا ان کو چھیڑ چھاڑ مت کرو۔ تو اس طریقے سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچایا۔ پھر اسی درمیان جب شیب ابی طالب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم محصور تھے، اسی درمیان کیا ہوا کہ طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کی زیارت اور طواف کے لیے آئے، اور اسلام کا جو سب سے بڑا مخالف تھا ابو جہل، انہی کے گھر ان کا قیام تھا، یعنی میزبان جو تھے وہ ابو جہل تھے۔ پہلے تو مہمانوں کو کہا کہ بھائی ابھی خانہ کعبہ میں جانے کی کیا ضرورت ہے، بہت فتنے کا ماحول ہے، مت جاؤ، ہمارے یہاں کا ماحول ایسا ہے، ایک شخص شاعر ہے، جادوگر ہے، پتہ نہیں اس کے اندر کیا کلا ہے کہ وہ ان کی باتوں میں لوگ آ جاتے ہیں، میں نہیں چاہتا ہوں کہ یہ فتنہ یہاں سے جو ہے دوسری جگہ جائے، میں نہیں اجازت دوں گا کہ تم اس ماحول میں تم خانہ کعبہ کی جا کر کے جو ہے زیارت کرو یا طواف کرو۔ تو طفیل بن عمر دوسی نے کہا کہ بھائی میں اسی مقصد کے تحت آیا ہوں، میں جاؤں گا۔ ابو جہل نے کیا کہ اپنے دونوں کان کو جو ہے بند کر دیا، ایسا نہ ہو کہ قرآن کی تلاوت کو سن لے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو سن لے۔ لیکن جب صحن کعبہ کے اندر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے تھے، طفیل بن عمر دوسی شاعر بھی تھے، انہوں نے سوچا کہ میں شاعر آدمی ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے میں کیا لگتا، اگر بات ان کی اچھی ہوگی تو لے لوں گا، نہیں تو چھوڑ دوں گا، سننا تھا آپ کی تلاوت ہو کہ مسحور ہو گئے۔ اب وہ اس انتظار میں ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کب تنہائی میں جائیں اور میں ملاقات ہوں۔ کچھ دیر کے بعد دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، تنہائی میں ملاقات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت کی ان کے سامنے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی تلاوت کی تو قرآن کی تلاوت کو سننے کی وجہ سے وہ رونے لگے اور کہا کہ میں آپ کے دین میں داخل ہونا چاہتا ہوں، مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ کہا کچھ نہیں کرنا پڑے گا، صرف پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول۔ تو یہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے طریقہ کار ہیں غیر مسلموں کے مابین، کہ آپ اس انداز سے اپنے اخلاق کو پیش کر رہے ہیں کہ وہ آپ کے ایک دو درس میں حاضر ہونے کی وجہ سے مشرف باسلام ہو جاتے ہیں۔ اس موضوع کی مناسبت سے جو ہے اور بھی ڈھیر ساری باتیں انشاءاللہ آئندہ درس کے اندر باتیں ہوں گی، بس اتنی پر اپنی باتوں کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ العالمین تو ہمیں قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اسی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما، جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر قائم و دائم رکھ، جب ہمارا خاتمہ تو آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہو، نکیرین کے تینوں سوال کے صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں جو حاضر ہیں تو ان کی مغفرت فرما، جو غیر حاضر ہے تو ان کی مغفرت فرما، اے اللہ جو بیمار ہے تو انہیں شفائے کامل عطا فرما۔
اے اللہ وہ بندے جو تیرے پیارے ہو چکے ہیں اللہ تو ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ اے اللہ ان کے گزر جانے کے بعد ہمیں بھی قبر کی تاریکی کو یاد رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین آج عالم اسلام کے حالات ناگفتبے ہیں، بیان کرنے کے لائق نہیں ہیں۔ اے اللہ اپنے دشمنوں کو اور تیرے دشمنوں کو تیرے مد مقابل کرتے ہیں۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔